السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ فخر الدین نظامی بیدری اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ فخر الدین نظامی بیدری اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جو انہوں نے 1441 عیسوی سے لے کر 1435 عیسوی کے درمیان میں لکھا ہے۔ تو اس مثنوی کے متعلق خاص نکات پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آئیے بلا کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اردو زبان کی اردو زبان کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اردو زبان کی پہلی طبعزاد مثنوی ہے۔ پہلی طبعزاد مثنوی کون سی ہے؟ پہلی طبعزاد مثنوی ہے۔ طبعزاد کس کو بولتے ہیں؟ تو طبعزاد کا مطلب یاد رکھیں، طبعزاد کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے، طبعزاد کا مطلب ہوتا ہے خود کا گڑھا ہوا، یعنی اس کے دماغ میں جو بات آئی انہوں نے خود یہ مثنوی لکھا، مطلب یہ اوریجنل ہے، یہ کہیں سے نقل شدہ نہیں ہے۔ تو طبعزاد مثنوی سب سے پہلا کون سا ہے؟ تو سب سے پہلا مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بہمنی دور، کہاں؟ بہمنی دور کے پہلے شاعر فخر الدین نظامی کی تخلیق ہے۔ کس کی تخلیق ہے؟ فخر الدین نظامی بیدری کی تخلیق ہے، جس کا تخلص نظامی ہے۔ جس کا تخلص کیا ہے؟ نظامی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالوی کے مطابق فخر الدین نظامی بیدری سلطان احمد شاہ بہمنی، کس کے؟ سلطان احمد شاہ بہمنی، یہ 9واں بادشاہ ہے۔ احمد شاہ بہمنی یہ 9واں بادشاہ ہے کے دور میں بیدر میں سکونت پذیر تھے۔ یاد رکھیے کہ ڈاکٹر جمیل جالوی کے مطابق فخر الدین نظامی احمد شاہ بہمنی جو 9واں بادشاہ ہے کے دور میں وہ بیدر میں سکونت پذیر تھے۔ اور جمیل جالوی کے متعلق یاد رکھیے ان کی ایک بہت ضخیم کتاب ہے، وہ ہے اردو زبان کی تاریخ۔ ان کی یہ بہت ضخیم کتاب ہے، کم سے کم 4-5 جلد میں ہے اور بہت موٹی ہے۔ اس کے بعد قدم راؤ پدم راؤ کو جمیل جالوی نے ہی مرتب کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ قدم راؤ پدم راؤ کو جمیل جالوی نے ہی کیا کیا ہے؟ مرتب کیا۔ یاد رکھیں مرتب کس نے کیا ہے؟ قدم راؤ پدم راؤ مثنوی کو تو جمیل جالوی نے کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نصیر الدین ہاشمی کے مطابق، یہاں 2 قول آ گیا، 2 نظریہ آ گیا، ایک جمیل جالوی کا اور ایک نصیر الدین ہاشمی کے مطابق فخر الدین نظامی بیدری سلطان احمد شاہ کے درباری شاعر تھے۔ کیا تھے؟ درباری شاعر تھے۔ اس کے بعد مثنوی قدم راؤ، یہ قاف سے لکھا گیا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ قدم راؤ مثنوی، یہ قاف سے لکھیں گے، قدم راؤ پدم راؤ کا تعارف سب سے پہلے مجلہ معارف میں، کس میں؟ مجلہ معارف میں نصیر الدین ہاشمی نے کرایا۔ کس نے کرایا؟ نصیر الدین ہاشمی نے کرایا، اور اس کا نام بھی تجویز کیا، کیا؟ قدم راؤ پدم راؤ۔ قدم راؤ پدم راؤ۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ قدم راؤ پدم راؤ نے کس نے تجویز کیا، یہ نام کس نے تجویز کیا؟ تو آپ بتائیں گے نصیر الدین ہاشمی۔ نصیر الدین ہاشمی کا ایک نظریہ ہے، اس کو بھی دیکھتے چلیے۔ نصیر الدین ہاشمی
کا ایک نظریہ ہے اردو کے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ اردو کی جائے پیدائش دکن میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ دکن میں ہوئی. اور اس کی جو دلیل دیتے ہیں وہ اپنی کتاب دکن میں اردو، یہ ان کی تصنیف ہے. یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ بتائیں گے نصیر الدین ہاشمی کی ہے. قدم راؤ پدم راؤ کا انتساب بابائی اردو کے نام سے ہوا ہے. قدم راؤ پدم راؤ کا انتساب بابائی اردو کے نام سے ہوا ہے. اور بابائی اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے. کس کو کہا جاتا ہے؟ مولوی عبدالحق کو. کس کو؟ مولوی عبدالحق کو. اور اردو شاعری کا بابا اعظم ولی دکنی کو. کس کو؟ ولی دکنی کو کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے طوطی ہند یہ امیر خسرو کو کہا جاتا ہے. یعنی بہت سارے القاب ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد مثنوی قدم راؤ پدم راؤ احمد شاہ بہمنی. کس کے؟ احمد شاہ بہمنی کے دور میں لکھی گئی ہے. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا نسخہ عمر یافعی کے پاس تھا. جب وہ ڈاکٹر جمیل جالوی نے اس کو ترتیب دینے کی کوشش کی تو جو نسخہ اس کو ملا تھا وہ عمر یافعی کے پاس ہی ملا تھا. قدم راؤ پدم راؤ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں اشعار کی تعداد کے بارے میں اگر بات کر لی جائے تو کل اشعار کتنے ہیں؟ 1032 ہے. کل اشعار کتنے ہیں؟ 1032 ہے. اور 1033واں اشعار جو ہے یعنی اس کا جو آخری شعر ہے وہ کیا ہے؟ انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے. اس کے بعد مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بحر متقارب، یعنی جو وزن ہے مثنوی کا بحر متقارب مثمن محذوف یا مقصور، یعنی فعول یعنی فعل کے وزن پر لکھا گیا ہے. فعل کے وزن پر ہے، فعل کی وزن کی حیت پر ہے. اس کے بعد مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں گجری اردو. کس کا؟ گجری اردو کا عکس نظر آتا ہے. گجری اردو کا عکس نظر آتا ہے. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں دو مرکزی کرداروں کے نام پر اسے قدم راؤ پدم راؤ کا نام دیا گیا ہے. یاد رکھیں مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں گجری اردو، کون سا؟ گجری اردو کا عکس نظر آتا ہے. یعنی گجرات کی بہت ساری اردو جو وہاں بولی جاتی تھی وہی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں ہی بولی جاتی ہے. اسی طریقے سے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں دو مرکزی کرداروں کے نام پر اسے قدم راؤ پدم راؤ کا نام دیا گیا ہے. اس کے بعد مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی تمام عنوانات کس میں ہیں؟ فارسی میں. یاد رکھے کس زبان کا ہے؟ فارسی زبان کا ہے. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو ڈاکٹر جمیل جالوی نے ترتیب دے کر ایک طویل مقدمے کے ساتھ 1973 عیسوی میں انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے شائع کرایا تھا. ایک بار پھر سے سن لیجئے. مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو ڈاکٹر جمیل جالوی نے ترتیب دے کر ایک طویل مقدمے کے ساتھ 1973 عیسوی میں انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی، یہ کراچی غلط لکھا گیا ہوا ہے، کراچی سے شائع کرایا تھا. آپ جب مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کو دیکھنے جائیں گے تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی جو تصنیف ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو کب لکھا گیا تھا تو یہ 1421 سے 1435 کا اس کا درمیانی حصہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ جو ہے وہ سب سے پہلا مثنوی ہے. قدم راؤ پدم راؤ سب سے پہلا مثنوی ہے. کہاں کا؟ دکن کا، یا یہ اردو کا سمجھ لیجئے. اور اگر بات کر لیا جائے
کہ شمالی ہند کا سب سے پہلا مثنوی کون ہے، تو وہ ہے بیکٹ کہانی، جس کے مصنف ہے افضل جھنجھانوی، جس کو افضل محمد افضل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں مثنوی پدم راؤ کے متعلق تھا۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو کافی ہیلپ فل، کافی معاون ثابت ہوا ہوگا، اور آپ تمام سامعین و ناظرین کا پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔